اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتظرین حضرت حجت علیہ السلام، السلام علیکم۔ آپ حضرات کی خدمت میں غیبت صغریٰ اور غیبت صغریٰ کے دوران ہونے والے واقعات عرض کیے جا رہے ہیں۔ غیبت صغریٰ جو 260 ہجری سے 329 ہجری تک ہے، 69 سال تک، جس میں 4 نائب امام علیہ السلام نے ایک کے بعد دیگرے مقرر فرمائے ہیں۔ تیسرے نائب جناب حسین بن روح نوبختی کے انتقال کے وقت چوتھے نائب کا اعلان ہوا 326 ہجری میں۔ تیسرے نائب جناب حسین بن روح علیہ الرحمہ کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ کے انتقال کے قبل امام کی توقیع آتی ہے اور جناب علی بن محمد سمری کی نیابت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ 326 ہجری سے لے کر کے جناب علی بن محمد سمری کی وفات تک، یعنی 14 شعبان 329 ہجری تک نیابت کا چوتھا دور چلتا ہے۔ اور جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، لوگ آپ کے پاس جمع ہوتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے قائم مقام کا اعلان فرما دیں کہ آپ کے بعد نائب کون ہوگا امام علیہ السلام کا۔ تو اس وقت امام علیہ السلام کی توقیع آتی ہے، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے بعد اب کسی کو نائب مقرر نہ کرنا، کیونکہ اب میری غیبت تامہ یعنی مکمل غیبت شروع ہو رہی ہے، جسے ہم غیبت کبریٰ کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پر میری طرف سے مقرر کیا ہوا کوئی نائب نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جناب علی بن محمد سمری کا انتقال ہوتا ہے، اور یہیں سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ جس میں سب نہ صحیح مگر کوئی نہ کوئی امام علیہ السلام سے رابطہ قائم کرتا تھا، اور امام کے رابطے میں رہتا تھا۔ لوگوں کو یہ پتہ رہتا تھا کہ فلاں ہیں جو کہ امام علیہ السلام کی طرف سے مقرر کردہ نائب ہیں، وہ ہماری بات کو امام تک پہنچا دیں گے۔ ہم براہ راست امام تک نہ پہنچا سکیں، لیکن ان کے ذریعے ہماری بات ہمارے امام تک پہنچ جائے گی، ہمارے سوال پہنچ جائیں گے، ہمیں جواب مل جائیں گے۔ لیکن غیبت کبریٰ میں ابھی اس کا تعین نہیں ہوگا۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ کون ایسا ہے کہ جو ہماری بات ہمارے امام تک پہنچائے گا۔ یہ غیبت کبریٰ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ پھر اگر غیبت کبریٰ ہی، جو اصل میں غیبت کبریٰ ہی ہے، غیبت تو یہی ہے، تو پھر غیبت صغریٰ کیوں رکھی گئی؟ اور غیبت صغریٰ اگر تھی تو غیبت صغریٰ کو ختم کیوں کیا گیا؟ اور غیبت کبریٰ کیوں؟ اگر ایک نائب ہمیشہ ہر دور میں رہتا تو پریشانی کیا تھی؟ ذہن لوگوں کے سوال آتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، اور سوال کرنا غلط بات بھی نہیں، اچھی بات ہے، کیونکہ سوال کرنے سے ہی جواب نکلتے ہیں اور بہت ساری باتیں واضح ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مشیت پروردگار ہے، اس نے غیبت صغریٰ رکھی، غیبت کبریٰ رکھی۔ جب تک اس نے چاہا غیبت صغریٰ ہے، جو اس نے چاہا غیبت کبریٰ کا حکم ہو گیا۔ یہ اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، لہذا اس میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی حق ہے۔ پروردگار عالم کے اپنا نظام ہے، وہ اپنے مرضی سے اپنے نظام کو چلا رہا ہے۔ لیکن ظاہری اسباب پر اگر دیکھا جائے تو کچھ باتیں غور کے قابل ہیں، سمجھنے قابل ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ غیبت ہونی تھی اس لیے کہ امام کو طولانی عمر اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور اس کی مرضی قیامت کب آئے گی، قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے، یہ پروردگار عالم کی اپنی بات۔ تو اصل تو غیبت کبریٰ ہی ہے، لیکن غیبت کبریٰ میں براہ راست لوگوں کو داخل کر دینے سے یہ ہوتا کہ لوگ غیبت کبریٰ کو برداشت نہ کر پاتے، اور لوگ غیبت کبریٰ سے آشنا نہیں تھے، مانوس نہیں تھے۔ اس غیبت سے لوگوں کے لیے گمراہی کا، پریشانی کا خطرہ تھا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ غیبت کبریٰ سے پہلے اس کا مقدمہ پیش کیا جائے، اس کی تمہید پیش کی جائے،
تاکہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں، اس سے مانوس ہو جائیں، اور پھر جب غیبت کبریٰ نافذ ہو تو مومنین کے لیے اس میں کوئی دشواری اور دقت کی باتیں نہ ہوں، ان کے ایمان کی پختگی رہے، ایمان سلامت رہے، ایمان کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو۔ لہٰذا غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ کا مقدمہ ہے، اور یہ غیبت صغریٰ جس کا آغاز ہم امام علیہ السلام کے امامت سے مانتے ہیں، امام یاسر علیہ السلام کی امامت سے، بلکہ ایسا نہیں ہے، اگر دیکھیں تو ہمارے 10ویں امام اور 11ویں امام علیہ السلام نے بھی اس غیبت صغریٰ کا کچھ انداز اپنے دور حیات میں دکھایا ہے۔ کبھی کبھی خود بھی امام لوگوں سے دور رہے ہیں، لوگوں سے پردے میں رہے ہیں، اور سامنے کوئی نہ کوئی امام کا مقرر کردہ نائب رہا ہے، وکیل رہا ہے۔ یعنی 10ویں اور 11ویں امام علیہ السلام نے غیبت کی طرف لوگوں کی انسیت بڑھانے کے لیے، غیبت سے لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے خود اپنی حیات میں بھی اس غیبت کے طریقے کو اپنایا ہے، اور غیبت صغریٰ کا انتظام ہوا ہے۔ اور پھر جب امام زمان علیہ السلام کی امامت کا آغاز شروع ہوا تو وہاں سے غیبت صغریٰ، براہ راست غیبت صغریٰ۔ تو یہ غیبت صغریٰ اسی لیے ہے کہ ایک مدت تک غیبت صغریٰ میں جب انسان رہے گا تو اس سے پھر یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا غیبت کبریٰ کیا ہے، اور ہمیں غیبت کے دور میں کیسے رہنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہمیشہ امام کی طرف سے مقرر کردہ کوئی نائب رہتا تو جیسے غیبت صغریٰ میں آپ پچھلے سن چکے ہیں کہ ایک نائب جسے امام مقرر کر فرماتے ہیں، اس کے سامنے کئی ایسے افراد آتے ہیں جو اپنی جھوٹی نیابت کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ اس میں مومنین کے لیے پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کے گمراہ ہونے کا خوف بہت زیادہ رہتا ہے۔ یعنی ایک بات ذہن نشین کر لیں اچھی طرح سے، جب کوئی منصب سامنے ہوتا ہے تو ہی اس منصب کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوتے ہیں۔ اگر منصب سامنے نہیں رہے گا تو کوئی منصب کا جھوٹا دعوے دار پیدا ہی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں اگر عرض کروں تو بات یہی ہے کہ اگر اللہ ہے تو اللہ کے لوگ جھوٹے خدا بن کے دعوے دار پیدا ہوئے، اگر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اگر اللہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ایک بات میں عرض اس لیے نقل کفر نباشد، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو اس کے جیسا کوئی بننے کی کوشش کرتا ہے، رسول ہے تو جھوٹے رسالت کے دعوے دار بھی پیدا ہوئے، امام ہے تو جھوٹی امامت بھی آئی ہیں، اس کے مقابلے پہ باطل امامتیں بھی دعوے دار بن کے آئی ہیں۔ لہٰذا اگر منصب کی بات کی جائے تو جہاں منصب ہوگا، جب منصب سامنے رہے گا تو ہی کوئی جھوٹا دعوے دار بن کر کے سامنے آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اللہ بن کے آئے پہچان لیا جائے گا، رسول بن کے آئے پہچان لیا جائے گا، امام بن کے آئے پہچان لیا جائے گا۔ یہ اور بات ہے، بہت سارے لوگ نہیں پہچان پاتے، مگر جو مومنین ان کے لیے دقت نہیں ہوتی وہ پہچان سکتے ہیں۔ لیکن خطرہ وہاں زیادہ ہوتا ہے جب کوئی امام کا نائب بن کر کے آئے، کیونکہ بڑے قریب کا معاملہ ہوتا ہے، یہاں سب کے بس کا نہیں ہے کہ سب پہچان لیں، اس لیے کہ تقریباً ملتے جلتے افراد ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، چلنا پھرنا، ان کی تہذیب اور اخلاق کی ساری باتیں ہوتی ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ خطرہ تو ہے۔ یا لباس علماء میں یعنی کون کون آ سکتے ہیں، شیطان ہے، وہ کسی بھی لباس میں آتا ہے۔ تو منصب رہے گا تو منصب کا فائدہ اٹھا کر کے جھوٹے دعوے دار بھی آئیں گے۔ غیبت صغریٰ میں 4 نائب اسی لیے تھے کہ غیبت کبریٰ میں عادی بنا دیا جائے کہ امام کی غیبت میں ہمیں رہنا کیسے، کس کی طرف رجوع کرنا ہے، اور پھر جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوگا تو پھر ہم اسی لحاظ سے رہ لیں گے۔ اب یہاں کوئی نیابت اسی لیے نہیں ہے کہ یہ طویل دور ہے، نہ جانے کب تک چلے گا، اللہ جانتا ہے، ہم اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تعین نہیں کر سکتے کب تک غیبت چلے گی۔ ہاں نشانی ہمیں بتائیں گے، نشانیوں کے اندازے ہم رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کل بھی غیبت ختم ہو سکتی ہے، 1000 سال بھی لگ سکتا ہے غیبت ختم ہونے میں، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو تیار اور آمادہ رکھنا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات کی طرف اور متوجہ کر دوں، کل اس پر گفتگو مجھے کرنی ہے تو آج اس پہ ذرا سا آپ کو متوجہ کر دوں کہ ہمارے امام عصر علیہ السلام جب پردہ غیب میں جا رہے ہیں، جب غیبت کبریٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہوئے جاتے ہیں کہ علماء تمہارے درمیان جو ہیں، جو ہماری حدیثیں تم سے نقل کریں، جو ہماری حدیثیں روایت کریں، تمہیں چاہیے ان کی طرف رجوع کرو۔
تو یہ حکم امام ہے کہ رجوع کرو ان ایسے علماء کی طرف جو ہماری حدیثیں ہماری روایت تم تک پہنچا رہے ہوں، ان کی طرف رجوع کرو۔ تو رجوع کرنے کا حکم امام نے دیا ہے۔ جب رجوع کرنے کا حکم امام نے دیا تو جس کے طرف رجوع کیا جائے گا وہ مرجع ہوگا۔ تو مرجع کوئی اپنی مرضی سے نہیں بن گیا ہے، بلکہ یہ امام ہی کی طرف سے ہے کہ کوئی نہ کوئی مرجع رہے گا جس سے رجوع کرنا ہے، اور جہاں ہمیں نہیں پتہ ہے، جو ہم نہیں جانتے، ان کی طرف ہمیں رجوع کریں گے، مگر سب کی طرف نہیں، بلکہ امام نے کیٹیگری بنائی۔ انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی کہ وہ روایت کرنے والے، حدیث بیان کرنے والے کون ہیں۔ ایسے رٹ کے آگے سنا دینے والے میرے جیسے، آپ کے جیسے، جیسے میں آج کتابیں پڑھتا ہوں اور آ کر آپ کو سنا دیتا ہوں کچھ اپنی فکریں ملا کر کے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس لائق ہو گیا آپ رجوع کریں، نہیں، بلکہ اس کے کچھ پیمانے ہیں، کچھ معیار ہے جس کے ذریعے ہم پہچانیں گے کون ہے، کس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کہ اس دور غیبت میں اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحیح مرجع کو پہچانیں، جس سے ہمیں رجوع کرنا جہاں ہمیں امام نے بتایا کہ رجوع کرنے کے لیے، اور ہم سب کو اس دور میں، اس مصیبت کے دور میں جہاں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، پروردگار عالم ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے اور ایمان کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔